बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बशीर चौधरी। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर सियासत के अमूर जो है वो ज़ेर बहस आना शुरू हो गए हैं। माजी करीब में हमने देखा है कि पिछले काफ़ी अरसे से सियासत जो है वो मुंजमद या इंजमाद का शिकार थी और इस पर कोई बात नहीं हो रही थी, और अगर कहीं पे थोड़ी बहुत तज़किरा होता था और वो भी सोशल मीडिया की हद तक, तो वो सिर्फ इमरान खान और उनकी जमात के गिर्द घूमता था। यानी इमरान खान की जमात को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनकी बहनों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, और इसके साथ साथ या फिर उनके अदालती मुकदमात, ख़ास तौर पर जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों का मामला है, वो ज़ेर बहस आ रहा था, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। मजमूई तौर पर मुल्क में सियासत या सियासत के इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ दिनों से एक बार फिर सियासी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। अब इसका एक पहलू जो शुरू से निकला, और वो था कराची में एक कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मीडिया पर जो खबरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर जो खबरें सामने आईं, उससे ये तासुर मिला, ये इमेज बनाने की एक कोशिश की गई कि उनकी गिरफ्तारी का बुनियादी मकसद 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को मजबूर करना है। और किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक मुहिम जो है वो सामने आती है, और उस मुहिम के तहत जहाँ मुख्तलिफ फ़नकारों के नाम आते हैं, मुख्तलिफ दीगर शख्सियात के नाम आते हैं, वहीं कुछ सियासी शख्सियात के नाम भी लिए गए, या सिर्फ सियासतदान कह के ये कोशिश की गई कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि इस गिरफ्तारी के पीछे पीपल्स पार्टी को मजबूर करने की कोई हिकमत अमली कार फरमा है। माजी में जब भी कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई है, ईमान अली की गिरफ्तारी थी, उसके बाद एक यूक्रेनी मॉडल की गिरफ्तारी थी, अभी हाल ही में फजीला अब्बासी का जो मामला था, इस सारे को किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाती रही है। और अब जब ये गिरफ्तारी हुई तो भी 28वीं तरमीम जो मुजवज़ा 28वीं तरमीम है, उसको कोकेन क्वीन से कोकेन तरमीम से जो है वो जोड़ा गया, या पिंकी तरमीम कह के इसको मुखातिब किया गया। लेकिन आज इसमें एक ड्रामाई तब्दीली आई है, और ये इस तब्दीली ने पिंकी की गिरफ्तारी से लेके अब तक के तमाम जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया ट्वीट्स हैं, जो सोशल मीडिया पर होने वाली बहस और मुबाहसे हैं, और जितना भी इस हवाले से कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा किया गया है, उसको ख़त्म कर दिया है, और एक नई बहस शुरू हो चुकी है। आज के दिन पिंकी को कराची की सिटी कोर्ट में पेश किया गया। जब उनको अदालत लाया जा रहा था, तो उनको जब गुज़श्ता दिनों उनकी तस्वीर सामने आई थी, तो उस तस्वीर को लेके दुनिया जहान में तबसरे हुए थे। ज़ाहिर है वो एक बोल्ड किरदार हैं, और उस बोल्ड किरदार को लेके हर एक ने तबसरा किया, और फिर उनको हथकड़ी नहीं लगी थी, तो उस मामले पर भी जो है वो खासा ववेला हुआ। अगरचे कानून जो है वो इजाज़त देता है कि ख़ातून को हथकड़ी ना लगाई जाए, लेकिन उनकी जो दबंग आमद थी, एंट्री थी, उसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ। लेकिन आज जब उन्हें पेश किया गया, तो वो उनका चेहरा ढांपा हुआ था, उनको बुरके के अंदर रखा गया था, और उस बुरके के अंदर से उन्होंने चीखो पुकार की। मीडिया को देख के वो फट पड़ी, और उन्होंने अपने जो बयानात हैं, जो उनसे मंसूब किए जा रहे हैं, उनको यकसर मुस्तरद किया, और उन्होंने पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें गैर हकीकी किरदारों के बारे में, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम लेने पर मजबूर किया जा रहा है। अब उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि उन पर गैर ज़रूरी मुकदमात डाले जा रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो उन लोगों के नाम लें जो उनके कस्टमर नहीं हैं। इस तरह करके जब वो सिटी कोर्ट के अंदर पहुंची, और अदालत के अंदर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़ुबान बंद नहीं की, बल्कि उन्होंने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि एक तो ये कि उन्हें अभी गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि 20 रोज़ पहले गिरफ़्तार किया गया। जहां वो थी, जहां से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, वो एड्रेस भी मुकम्मल तौर पर सही नहीं लिखा गया। फिर 20 रोज़ उन्हें किसी जगह रखा गया, उन पर दबाव डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया।
اور اس دوران انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے ایک رہائشی کا نام آپ لیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بنی گالہ کے رہائشی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا نشہ کرتے ہیں، اور ان کے قریبی ساتھی بھی اشاروں کنایوں میں کہیں نہ کہیں کوئی بات یہ کہہ دیتے تھے جس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا تھا۔ پھر جب عمران خان جیل میں گئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور عمران خان کے مخالفین کی جانب سے یہ پروپیگنڈا، یہ بات اکثر کی جاتی رہی کہ جی وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ وہاں گزارا کریں گے۔ دوائی کا لفظ استعمال ہوتا رہا کہ جب ان کو دوائی نہیں پہنچے گی تو وہ جیل میں کیسے گزارا کریں گے، لیکن عمران خان نے جیل میں 1000 سے زائد دن بھی گزار لیے۔ عمران خان کے اوپر یہ جو دھبا تھا وہ بھی مٹ چکا، کیونکہ خود حکومت اور حکومتی وزراء خاص طور پر جو عمران خان کے شدید ترین مخالف سمجھے جانے والے رانا ثناء اللہ ہیں، انہوں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان نے بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور بہترین طریقے سے جیل کاٹی ہے اور کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا جو تصور ہے، جو ان کا جو تشخص ہے، وہ اس طرح اس معاملے سے جو جڑا ہوا تھا یا جوڑنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہ خدا نخواستہ یا مبینہ طور پر کسی قسم کی کوئی منشیات کے عادی ہیں۔ کوکین کا نام لیا جاتا تھا جی کہ وہ کوکین لیتے ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، خود جو ہے ان کے قریبی دوستوں ساتھیوں کی جانب سے بھی کئی دفعہ باتیں کی جاتی تھیں، ان کو چھوڑ جانے والوں نے بھی ایسی باتیں کی جو کہ اب جا کے ثابت ہوتی ہیں کہ وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی سمپٹم شو نہیں کی، کوئی ایسا واویلا نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی ان کو میڈیکلی مسئلہ نہیں ہوا جو اس طرح کے عادی افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس سارے معاملے کو غلط ثابت کیا ہے۔ تو اب جب پنکی جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، کوئن کے نام سے مشہور ہیں، انہیں وہ جب یہ کہتی ہیں اور عدالت کے اندر کہتی ہیں کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ نام لیں بنی گالہ کے ایک رہائشی کا، تو ایسے میں ایک بار پھر وہ جو امیج تھا جس کی میں نے شروع میں بات کی کہ وہ جو پروپیگنڈا تھا جو کیا گیا کہ پنکی کی گرفتاری 28ویں ترمیم کے لیے کی گئی ہے، پنکی کی گرفتاری پیپلز پارٹی کو مجبور کرنے کے لیے کی گئی ہے، پنکی کی گرفتاری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے جو کھانچے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، بلاول بھٹو زرداری آج کل تنقید کی زد میں ہیں۔ اب تنقید کیوں ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر رپورٹرز کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی۔ آل دو میں نہیں سمجھتا کہ وہ الجھے تھے، بلکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اپنے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ رویہ بڑا دوستانہ رہتا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اپنے کسی شناسہ چہرے کو موک کر رہے تھے، ان کی نقل اتار رہے تھے اور وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ کم از کم اس وقت میرے نالج میں نہیں ہے، تو وہ الجھ تو نہیں رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں کہ انہوں نے لائیو گفتگو کے دوران شازیہ مری کو جھاڑ پلائی یا ان کو ناراض ہوئے یا ان کی کسی بات پر غصے کا اظہار کیا۔ اس میں بھی جو تاثر سامنے آتا ہے، جو امیج سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اگرچہ ان کی عمر شازیہ مری سے کم ہے لیکن وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کا اپنا ایک بات کرنے کا انداز اور سٹائل ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو عموماً بحیثیت پارٹی سربراہ، اور وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، ان کی والدہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور ان کے والد صدر ہیں، تو اس لیے وہ عموماً دوسرے، تیسرے یا چوتھے درجے کی قیادت کا نام نہیں لیتے۔ اس وجہ سے جب وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے نون لیگ کے ایک وزیر کا، اور خاص طور پر اس وزیر کا جو کہ مخصوص نشست پر اس وقت موجود ہیں، تو وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، لیکن شازیہ مری یہ سمجھی کہ شاید بلاول کو ان کا نام آتا نہیں ہے، یا بلاول کے ان کا نام جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے وہ نام لے دیا۔ جب وہ انہوں نے نام لے لیا تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کو اپنے مخصوص انداز میں یہ بتایا کہ وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے تھینک یو کہہ کے ان کو بظاہر ڈانٹ پلائی،
لیکن ان کو بتایا کہ وہ جان بوجھ کر نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، تو یہ جو میسیج تھا وہ کنوے ہوا۔ تو یہ دو جو واقعات ہیں اس کو لے کے بلاول بھٹو زرداری پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب 28ویں ترمیم چونکہ جو ابھی تک اس کے بارے میں باتیں سامنے آئی ہیں، حقیقت تو بعد میں سامنے آئے گی جب اس کا مسودہ سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اب نئے صوبے کے حوالے سے جب پیپلز پارٹی سے بات کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی سندھ کو کسی صورت تقسیم نہیں کرنا چاہتی، وہ سندھ کو میں نئے صوبے نہیں بنانا چاہتی۔ جب وہ سندھ میں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ ایسی کسی ترمیم کی حمایت بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور اس سٹینڈ کے بعد یہ ہوا ہے کہ نئے صوبے بنانے کی بجائے نئے انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں، یعنی ایڈمنسٹریشن کا انداز بدل دیا جائے، اختیارات جو ہے وہ ان کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے کہ صوبے کی اپنی حیثیت برقرار رہے لیکن انتظامی یونٹس جو ہے وہ بھی بن جائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایگری بھی کر جائے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی حکومت پہ تھی، حکومت کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، حکومتی بینچز پر ہے، لیکن یہاں پہ آ کے جو اس وقت پروپیگنڈا پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہا تھا وہ انمول عرف پنکی نے اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ اب وہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنی سچائی ہے ان کی اس گفتگو میں، وہ تو آنے والے دنوں میں جب مزید تفتیش سامنے آئے گی وہ تو ہوگی، لیکن عدالت کے اندر انہوں نے اپنی چیخ و پکار کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے نام لیں، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف شخصیات کے نام لیں، اور پھر خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بنی گالہ کے کسی رہائشی کا نام لیں۔ تو پھر ایسے میں جو پروپیگنڈا تھا کہ پیپلز پارٹی کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پنکی سے ہے، آصف زرداری کا تعلق جو ہے اس نیٹ ورک سے ہے، یا پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا تعلق اس نیٹ ورک سے ہے، تو پنکی نے فی الوقت اس تاثر کو جو ہے وہ زائل کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ان کی گرفتاری مزید کیا گل کھلائے گی، اور ملک میں جو سیاسی ماحول ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، 28ویں ترمیم کے حوالے سے کیا بات چیت ہوتی ہے، اس پہ بات کرتے رہیں گے اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ نے وشیو چودھری کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔